الدین الخالص۔ تربیت اولاد کے موضوع پر ابھی آپ نے استاذ محترم شیخ عبد المتین مدنی حفظہ اللہ کا ایک مختصر لیکن جامع خطاب سماعت کیا۔ یہ موضوع اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اولاد اور والدین کے بیچ کی گیپنگ بہت بڑھ رہی ہے۔ اولاد اور والدین کے بیچ کا تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ بچے اب تو موبائل سے بڑے ہو رہے ہیں، موبائل کی روشنی میں، موبائل کی تربیت میں بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ ماؤں نے تھما دیا ہے ان کے ہاتھ میں موبائل، اور یہی وجہ ہے کہ بچے اور بچیاں وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ بچے کیا کیا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ بڑی چالاکی کے ساتھ ہمارے بچوں کے ذہن میں گندگی بھری جا رہی ہے۔ تو یہ موضوع صرف سننے کا نہیں، عمل کرنے کا موضوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن بڑی نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں اولاد ایک بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں اپنی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے تھے، ان انبیاء نے بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنی جانب سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس طرح ہمیں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اسی طرح ہم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت کے تئیں ہم پر جو ذمہ داریاں عائد تھیں، اولاد کا ہم پر جو حق تھا، ہم نے اس حق کو ادا کیا یا ادا نہیں کیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد کا حق اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، کپڑے کا انتظام کرنا ہے، دنیاوی جو مشاغل ہیں، جو کام کاج ہے، اس کا طور طریقہ سکھلانا ہے۔ یہ سب یقیناً اولاد کا والدین پر حق ہے، لیکن اس حق سے پہلے ایک حق اور بھی ہے، اور وہ حق ان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ان سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ شرعی حق ہے، وہ شرعی واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ والدین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ والدین اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟
ان کو پکڑ کر بچا لیں گے؟ نہیں. مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علموہم وادبوہم، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا انتظام کرو. جو صحیح تعلیم ہے انہیں صحیح تعلیم دو. تعلیم میں سب سے پہلا نمبر دین کا آتا ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی. اور تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. ایک مسلمان کی زندگی جس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کی زندگی وہ اولاد گزارے. انبیاء علیہ السلام کو اپنے اولاد کی صالحیت کی کتنی فکر رہا کرتی تھی. اولاد نیک رہے، اولاد صحیح راستے پر رہے. وقت مختصر ہے، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک مثال. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کے موت کا وقت قریب آ گیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد موت کے وقت خاص طور سے ایک باپ اپنی اولاد کو کس بات کی نصیحت کرتا ہے دیکھیے. دنیا کی کسی کام کی نصیحت نہیں کی، مال کے تقسیم کی نصیحت نہیں کی، جائیداد کے تقسیم کی نصیحت نہیں کی. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ٹھیک ہے، میں باپ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تو میری موجودگی تک تو تم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے. لیکن یہ بتاؤ کہ کل کے دن جب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا تو تمہارا دین کیا ہوگا، تمہارا طریقہ کیا ہوگا، تمہاری روش کیا ہوگی. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. انہوں نے اپنے والد کے سامنے اقرار، نہ صرف اقرار بلکہ انہوں نے یہ عہد لیا کہ آپ نے ہمیں جو راستہ دکھلایا ہے ایک اللہ کی عبادت کا، ہم آپ کے بعد بھی اسی راستے پر چلتے رہیں گے، اسی راستے پر چلتے رہیں گے. والدین کو اولاد کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول اور نبی، لیکن اس کے بعد بھی اولاد کی فکر کا اندازہ ان کی دعاؤں سے لگائیں. رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا. نبی ہے، مطمئن نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نبی ہونے کے بعد بھی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تو مجھے بت پرستی سے بچا لینا. یعنی جس راستے پر ہم قائم ہیں، اسلام کا راستہ، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، اسی راستے پر مجھے اور میری اولاد کو استقامت کی توفیق دینا. اسی راستے پر چلتے رہیں، اسی راستے پر جمے رہیں، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ چھوڑ نہ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تمہیں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں. جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، سر فہرست اولاد ہے، سر فہرست اولاد ہے. اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حتی یسأل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گھر والوں کے سلسلے میں، گھر والوں کے بارے میں اللہ نے تم پر تعلیم کی جو ذمہ داری عائد کی، تربیت کی جو ذمہ داری عائد کی، تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا کہ ادا نہیں کیا. مرد سے، باپ سے، شوہر سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں سے شوہر کے گھر، شوہر کا گھر اور شوہر کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے کہ عموماً بچوں کو زیادہ وقت ماں دیتی ہے، اور بچے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے ماں سے زیادہ قریب اور ماں سے زیادہ مانوس رہتے ہیں. اس لیے ماں کی ذمہ داری بڑھا دی گئی، ماں کی ذمہ داری بڑھا دی گئی کہ دیکھو تم سے بھی شوہر کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم بالمضاجع. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ باپ سے کہا جا رہا ہے، ماں سے کہا جا رہا ہے. بچہ 7 سال کا ہو گیا، آپ مسجد میں جاتے ہیں، اپنے ساتھ بچے کو مسجد میں لے جائیے، ترغیب دیجیے، مسجد میں جانے کی عادت ڈالیے، ساتھ لے جائیے. مسجد میں جانے سے پہلے مسجد کے آداب سکھلائیے، نماز کی اہمیت سکھلائیے، نماز کی عظمت سکھلائیے، نمازیوں کی حرمت سکھلائیے. ایسا نہ ہو کہ بچہ مسجد میں جائے تو وہاں مسجد میں جا کر مسجد کی بے حرمتی کرے، مسجد میں جا کر مسجد کو وہ کھیل کا میدان بنا لے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. یہ 3 سال ہمیں دیا گیا تربیت کرنے کا، عادت ڈالنے کا. 7 سال کی عمر سے نماز کی اہمیت اور نماز پڑھنے کی عادت بچے کو ڈالنی ہے. 10 سال کا ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اب سختی کرو، ضرورت پڑے تو ہلکی پھلکی مار بھی لگاؤ. لیکن سختی کون کرے گا؟ یہ مار کون لگائے گا؟ جب باپ نمازی ہوگا تب نے وہ مال لگائے گا، جب ماں نمازی ہوگی تب نے وہ مال لگائے گی. باپ خود نماز نہ پڑھے، ماں خود نماز نہ پڑھے، بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرے، اس کا یہ کہنا ہم اپنے دل سے پوچھیں، اس کا یہ کہنا کتنا مؤثر ہوگا. بچے جو سنتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کریں، لیکن جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر بچہ باپ کو نماز کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بچہ نماز کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ. بچہ اگر اپنے گھر کے اندر اپنی ماں کو نماز کی پابندی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچی دیکھتی ہے تو وہ نماز کی پابندی انشاءاللہ کرے گی. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم خود نماز نہ پڑھیں، بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں، بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا، ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم بالمضاجع. اور اب وہ عمر کی ایسی دہلیز پر پہنچ گیا کہ اس کے عصمت و عفت کی حفاظت کی بھی فکر کرنی ہے. اس پوائنٹ کو خاص طور سے سنیے.
بچہ 10 سال کا ہو گیا. دیکھیے ہماری شریعت کے اندر بچوں کے عصمت و عفت کی کتنی اہمیت ہے. ابھی 10 سال کا. آج کل کا ماحول کیا ہے؟ بچہ 8 سال کا ہوا، 9 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، غلطی کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سیکھ لے گا. نہیں، اگر ہم نے بچپن سے ہی اس کے ساتھ ضرورت پڑنے پر سختی کی، اس کو دین بتلایا، اس کو اسلام بتلایا، اس کو ایمان بتلایا، اس کو دین کے آداب بتلائے، تب اس کی تربیت دین پر ہوگی. اگر ہم نے اس کو نہیں بتلایا، وہ خود سیکھے گا. تو وہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھے گا، جو دیکھتا ہے وہ سیکھے گا. ہم نے اس کو دین کا راستہ نہیں دکھلایا، ہم نے اس کو اسلام اور ایمان نہیں بتلایا، کہاں سے سیکھے گا؟ کون سکھائے گا؟ اس کو سکھانے کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. والدین کی ذمہ داری فرقوا بینہم بالمضاجع. ابھی بچہ 10 سال کا ہوا، شریعت کہتی ہے کہ دونوں ان کے بستروں کو الگ کر دو. بستروں کے الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی بہن ایک ساتھ نہ سوئے، بھائی بھائی کے ساتھ نہ سوئے، بہن بہن کے ساتھ نہ سوئے. شارحین حدیث نے اس حدیث کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ 2 بھائی بھی اب ایک بستر پر نہ سوئیں. یہ ہمارے دین میں عصمت و عفت کی حفاظت کی اہمیت ہے. حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اپنے ساتھ عمرو کو لے آئی. ایک مجلس وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں. حضرت عمرو چھوٹے تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بچہ کبھی آگے سے کھاتا ہے، کبھی دائیں سے کھاتا ہے، کبھی بائیں سے کھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز نہیں کیا جس طرح آج ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ رہنے دو بچہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمرو سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. عمرو پہلے بسم اللہ پڑھو. عمرو پہلے بسم اللہ پڑھو. اسلامی آداب، اسلامی احکام، اسلامی شعائر، دعائیں، مختلف مواقع کی دعائیں، یہ بچوں کو کون سکھلائے گا؟ سم اللہ، بسم اللہ پڑھو. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ. دوسری بات یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسری بات یہ کہ جو کھانا آگے ہے پہلے اس کو کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ. جو کھانا تمہارے آگے ہے پہلے اس کو کھاؤ. اس طرح بچوں کی تعلیم، اس طرح بچوں کی تربیت. ایک بہت عظیم الشان حدیث، آپ لوگوں نے یہ حدیث بارہا سنی بھی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو غالباً نصیحت کی، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک. بیٹا چند باتیں میں تم کو سکھلاتا ہوں، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب اللہ کا جو دین ہے، اس دین کے جو احکام ہیں، ان احکام کی حفاظت، ان کو اپنا کر، ان پر عمل کر کے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم اللہ کے دین پر چلو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے پاس پاؤ گے. اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق. اللہ نہ کرے کبھی کوئی پریشانی آئی، اللہ اپنی رحمت سے اس پریشانی سے تمہیں بچا لے گا، نجات دے دے گا. تجد تجاہک. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگو تو اللہ سے مانگو، مانگو تو اللہ سے مانگو.
مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اسلام میں صحیح عقیدہ کی کتنی اہمیت ہے۔ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مربی، ہمیں روزی دینے والا، ہمیں پریشانیوں سے نجات دینے والا، ہمیں اولاد دینے والا، بیماری کے موقع پر شفا دینے والا، تو کسی اور سے کیوں مانگا جائے؟ کسی اور سے لو کیوں لگائی جائے؟ کسی اور کے آگے ہاتھ کیوں پھیلایا جائے؟ ہمیں دین سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر اللہ نہ کرے، ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم ایک طرف تو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، خالق و مالک مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ذریعہ کسی اور کو بناتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو بڑائی ہے، اللہ کی جو کبریائی ہے، تم اس کو جانتے نہیں، اس کو بوجھتے نہیں، اللہ کو اس کا وہ حق دیتے نہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یقین کر لو کہ اگر ساری دنیا مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے اور وہ فائدہ اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، ساری دنیا مل کر بھی تم کو وہ فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ اس طرح کا ایمان ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس، اگر ساری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور وہ نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، ساری دنیا مل کر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اپنی اولاد کو ہم دین سکھلائیں، اپنی اولاد کی ہم دینی تربیت کریں۔ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور موت کے بعد بھی حاصل ہوگا۔ کتنے ایسے والدین جو دنیا میں گمنامی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اپنی نیک اولاد کی وجہ سے دنیا میں ان کو عزت ملی، ان کا نام روشن ہوا، دنیا ان کو قدر کی نظر سے دیکھنے لگی۔ ارے یہ کس کے بچے ہیں؟ بڑے اچھے بچے ہیں۔ باپ پہچانا گیا اولاد سے، باپ پہچانا گیا اولاد سے، تو آج اولاد اگر اس لائق ہوئی تو اللہ کی توفیق کے بعد کس کی محنت سے؟ باپ کی محنت سے۔ مالی پودا لگاتا ہے اور وہ یہ امید رکھتا ہے کہ یہ پودا کل کے دن پھل دے گا، پھول دے گا، تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کو سینچتا ہے، پودا لگا کر چھوڑ نہیں دیتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی ہماری اولاد اس دنیا کے اندر ہمارا سہارا بنے، ہمارے آنکھوں کا نور بنے، ہمارے دل کا سرور بنے، ہماری عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنے، تو ہم اولاد کو اس لائق تو بنائیں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جن کا اجر، جن کا ثواب موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں کوئی جاری صدقہ کیا، ایسا صدقہ جس کا فیض جاری ہے، جس کا فائدہ ابھی بھی لوگوں کو پہنچ رہا ہے، صدقہ کرنے والے کو اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، اس نے اپنے پیچھے کوئی علمی کارنامہ چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد
جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی ہے. جب اولاد نیک رہے گی، جب اولاد صالح رہے گی اور اس کے والدین اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو وہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گی اور اس کا فیض، اس کا اجر، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا رہا. اس کو تعجب، اس نے کہا یا اللہ، ہم نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی، یہ درجہ میرا کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ جواب آئے گا باستغفاری ولدک لک، تیری اولاد تمہارے لیے جو مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، یہ اسی کا ثواب ہے، یہ اسی کا ثواب ہے. جب ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں گے اور وہ اس عمل کی اہمیت کو جانے گی، تب نے کل اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتی رہے گی. قرآن کریم میں ہمیں ایک بہت پیاری دعا سکھلائی گئی ہے. اس دعا کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. سورہ احقاف کی آیت کریمہ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہر شخص کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جن نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا، وعلی والدیہ، میرے والدین کو نوازا، مجھے نوازا، میرے والدین کو نوازا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. مجھے ایسے نیک کاموں کے کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے تو راضی ہو جائے. انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ سے مدد اور توفیق مانگتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. تیسری اہم بات، میرے لیے میری اولاد کو صالح اور نیک بنا دے. ایک طرف تو وہ خود عملاً اولاد کی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے ان کو صالح اور نیک بنانے کی کوشش کرے، اور دوسری طرف اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں تیرے جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. اسلام میں اولاد کی تعلیم اور تربیت کی جو اہمیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا ان باتوں سے اندازہ ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم فریضہ کے ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا کرے، اور اس فریضہ کی ادائیگی آج کے اس فتنوں کے ماحول میں ہم سب کے لیے آسان بنا دے، اور اس سلسلے میں بشری تقاضے کے مطابق ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، بار الہ تو ان کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.